حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدینہ سے مکہ مکرمہ تک روانگی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اتوار کے دن 28 رجب سن 60 ہجری کو مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف سفر کیا اور 3 شعبان کو شب جمعہ میں مکہ پہنچ گئے اور ابتدائی شعبان سے آخری ذیقعدہ تک مکہ معظمہ میں 4-5 ماہ روز مقیم رہنے کے بعد 8ویں ذی الحج یعنی ترویہ کے روز مکہ سے عراق کی سمت روانہ ہوئے۔ اسی دن مسلم بن عقیل نے کوفہ میں انقلاب کا نعرہ بلند کیا تھا۔ یعنی حضرت امام حسین علیہ السلام نے مکہ اس وقت چھوڑا جب آپ علیہ السلام کو یہ خبر ملی کہ یزید نے عمرو بن سعد بن عاص کی سرکردگی میں مکہ ایک لشکر بھیجا ہے اور اسے امیر الحاج مقرر کیا ہے، نیز اسے تاکید کی ہے جہاں بھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو پاؤ بے دریغ قتل کر دو۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ اطلاع مل چکی تھی کہ آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے یزید نے 30,000 آدمی بھیجے ہیں۔ یہاں یہ نقطہ بھی قابل توجہ ہے کہ اہل حجاز کو اہل بیت اطہار علیہ السلام سے دیرینہ دشمنی تھی۔ وہ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، چنانچہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، مکہ و مدینہ میں 20 آدمی بھی ہمارے طرفدار نہیں ہیں۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو یزید کی اس سازش کی اطلاع ملی تو خانہ خدا کی حرمت کے تحفظ کی خاطر طواف سعی کے بعد حج کو عمرہ مفروضہ سے بدلا اور مکہ مکرمہ کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ مشہور یہ ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے سے بدلا، لیکن یہ بات تحقیق طلب ہے کیونکہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو یہ علم تھا کہ حج پورا نہیں کر سکیں گے، تو 8ویں ذی الحج کو احرام کیسے باندھا اور پھر اس عمرہ سے بدلا۔ اول تو آپ علیہ السلام نے ماہ شعبان میں عمرہ کیا تھا اور چونکہ عمرہ حج کے مہینوں میں نہیں ہوا تھا، اس لیے یہ عمرہ حج تمتع کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حج کے مہینوں میں میقات سے احرام باندھ کر عمرہ تمتع کرنا پڑتا ہے۔ محمد بن حنفیہ کے علاوہ بیٹے، بھائی، بھتیجے اور اکثر اہل بیت اطہار علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ سفر کے دوران حضرت امام حسین علیہ السلام مسلسل اس آیت کی تلاوت کر رہے تھے۔ فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجینی من القوم الظالمین۔ مکہ مکرمہ جانے کے لیے حضرت امام حسین علیہ السلام نے عام راہ کا انتخاب کیا تھا، اور جب اہل بیت اطہار علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اگر ابن زبیر کی طرح غیر معروف راہ اختیار کرتے تو دشمن کے تعاقب سے بچ جاتے، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میں اسی راہ سے جاؤں گا تاکہ جو مشیت خدا ہے وہ ہو جائے۔ درمیان راہ عبداللہ بن متی نے حضرت امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کی اور عرض کی، قربان جاؤں، کہاں کا ارادہ ہے؟ تاریخ کابل ابن اسیر میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام سے عبداللہ ابن متی نے رائے مکہ میں ملاقات کی تھی۔